میں نے نا ایک جگہ واقعہ سنا، ولی اللہ کون؟ تو میں نے کہا میں شیئر کر لوں اس کو، مجھے بہت اچھا لگا۔ وہ ایک صاحب تھے، وہ جاب کرنے کسی اور شہر گئے، تو انہوں نے ایک کمرہ رہائش کے لیے کرائے پہ لے لیا۔ تو وہ سارا دن جاب کرتے، شام کو آ کے اس روم میں پھر آرام کرتے، اور پھر باہر جو ہے وہ اپنے تھڑے پہ وہ بیٹھ جاتے شام کے وقت دوستوں کے ساتھ، اور وہاں بیٹھ کے ذرا گپ شپ کرتے۔ پھر مغرب کی نماز ہوتی تو وہ گھر چلے جاتے نماز پڑھ کے۔ تو اس شام کے وقت نا کچھ بچے وہاں پہ کھیلا کرتے تھے، فٹ بال نا، وہاں گلی میں۔ تو وہ اکثر ان کو دیکھ رہے ہوتے تھے۔ تو وہ انہوں نے دیکھا کہ ان بچوں میں سارے بچوں کے بوٹ ہوتے تھے، ایک بچے کا بوٹ نہیں تھا، وہ ننگے پاؤں کھیلتا تھا، چھوٹے بچے تھے بالکل۔ تو وہ انہوں نے ایک دن نوٹس کیا، پھر 2 دن 3 دن، وہ جب مسلسل ان کے ذہن میں یہ آیا کہ ہو سکتا ہے جو ہے وہ کل پہن آئے گا بوٹ، پرسوں پہن آئے گا۔ لیکن جب ایک ہفتہ ہو گیا تو پھر انہوں نے اس بچے کو، انہوں نے سوچا کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ بیچارے شاید ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں زیادہ ہی، تو مجھے اچھا وہ جو صاحب تھے ان کے بچے کا بھی ایج تقریباً اتنی ہی تھی جو وہ پیچھے چھوڑ آئے تھے، ان کو ظاہر ہے اپنے بیوی بچے بھی یاد آتے تھے۔ تو انہوں نے کہا، سوچا وہ بازار گئے اور ایک جوگر چھوٹا سا لا کے، اور اس بچے کو اگلے دن گلی میں آ گئے کھیلنے سے پہلے، جب وہ ان کے کھیلنے کا ٹائم ہوتا تھا، بچوں کا انتظار کرتے رہے۔ تو وہ بچے آئے تو انہوں نے اس بچے کو بلایا اور اس کو کہا کہ بیٹے یہ جاگرس میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ سو اس نے، بچے نے بہت خوشی کا اظہار کیا، وہ جاگر پہنے، اور اس کی ان کی طرف دیکھ کے ایک دم کوشچن کیا، کیا آپ اللہ ہیں؟ سو وہ کہتے میں ایک دم سکتے میں آ گیا۔ تو میں نے کہا نہیں نہیں بیٹے، میں اللہ نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا پھر آپ اللہ کے دوست ہیں؟ تو کہتے میرے آنکھوں سے ایک دم آنسو نکلا، اور وہ کہتے میں کیفیت بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا بیٹے آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، مجھے بتائیں یہ کیسے آپ کے ذہن میں آیا؟ تو کہتا انکل وہ میرے ابو کے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم بہت غریب ہیں، تو میں روز ابو کو کہتا تھا کہ مجھے جوتے دے دیں، تو ابو کہتے تھے اللہ سے دعا کریں۔ تو میں ان سے کہتا تھا اللہ آئیں گے مجھے شوز دینے؟ تو وہ کہتے تھے نہیں وہ بیٹے اللہ اپنے کسی دوست کو بھیج دیں گے، تو ولی اللہ۔ تو وہ صاحب کہتے میں رو پڑا، پھر خیر اللہ کا بہت شکر ادا کیا۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ولی اللہ وہ کوئی گیٹ اپ نہیں ہے۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ولی اللہ ہوں گے۔ گیٹ اپ از ناٹ سم تھنگ لائک کہ وہ ہر صورت اس کے ہاتھ میں تسبیح ہو، داڑھی ہو، پگ ہو، ڈنڈا ہو، اور وہ نہیں 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 نہیں، ولی اللہ ایک فیلنگ ہے، آپ کا عمل ہے۔ جیسے سورہ عصر میں ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو ہم لوگ نا یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ پیسے بچا لیں، پیسے بچا لیں، آگے کام آئیں گے، بیماری میں کام آئیں گے، بیماری میں کام آئیں گے۔ تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی اللہ کے بندے، آپ اس پیسے کو اللہ کی راہ میں، نیک اعمال میں جب آپ دیں گے، اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے تو بیماری آپ کو نہیں آئے گی۔ اچھا جب ہم پیسے بچا کے بچاتے رہتے ہیں، شیطان، یہ آیت ہے قرآن کی کہ شیطان تمہیں غربت سے، مفلسی سے ڈراتا ہے۔ وہ تو اس کا کام ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو اس کا کام یہ ہے، وہی ایسے ہی کرتا ہے کہ بچا لو بچا لو بچا لو۔ اور جب آپ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ کا فضل آپ کے اوپر رہتا ہے۔ اور اگر آپ اسی طرح بچاتے رہتے ہیں جیسے نارملی آج کل نارمس ہیں، اور وہ پھر اس سے کیا ہوتا ہے، جب بیماری آتی ہے تو آپ پھر اس پہ جب خرچ کرتے ہیں تو پھر آتا ہے شیطان کہ دیکھا میں نے کہا تھا نا، دیکھو تمہاری بیماری آئی اور تم نے اس پہ خرچ کرے، تو انسان پھر اس کے بہکاوے میں آتے ہیں، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، پیسے بچا کے رکھنے چاہیے۔ تو برکت جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ پیسہ، دولت، گاڑیاں، کوٹھیاں، صرف برکت یہ نہیں ہے۔ برکت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشی دی ہوئی ہے، آرام دیا ہوا ہے، راحت دی ہوئی ہے، اچھی بیوی ہے، اچھے بچے ہیں، اچھا گھر ہے، سکون ہے، صحت ہے، اور کئی سال آپ ہاسپٹل نہیں جا رہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے۔ رزق جو ہے وہ خالی پیسہ نہیں ہے، رزق
اچھی بیوی، اچھا یہ بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے، ایک حدیث بھی یاد آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رزق جو ہے وہ صرف پیسہ دولت نہیں ہے، رزق جو ہے وہ اچھی بیوی، اچھی روزی، سکون، صحت، یہ سب رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے اور ہمیں اس ولایت کے اس مقام تک ہمیں پہنچا دے کہ ہم بھی ولی اللہ بن جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، بس یہ آبجیکٹو ہونا چاہیے، کیونکہ اگلے لمحے کا پتہ نہیں۔